زبان سے کہتے ہیں وہ نبی کا طریقہ کیا ہے، کس طرح نکاح کیا جائے۔ اگر نکاح میں طرح طرح کی خرافات آئیں، معاف کریں، آج کل جو نکاح میں ہمارے یہاں جو رواج ہے بینڈ باجا بجایا جا رہا ہے، نوجوان ناچ رہے ہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہر شادی میں ایک نہیں بلکہ ہر شادی میں باجا بجایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈی جے بجایا جا رہا ہے اور ناچ گانا ہو رہا ہے۔ یہ نبی کے امتی ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، مسجد بازو ہے، کوئی نماز کے لیے آنے تیار نہیں ہے، ہر ایک باجے میں شریک ہے اور یہ نبی کے امتی ہیں، یہ نوجوان ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے یہاں باجا بج رہا ہے، یہاں اذان ہو رہی ہے، کوئی مؤذن صاحب ہے، ان کے ساتھ دو ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں ہمارے مسلمان بھائی ناچ رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا اگر عذاب آ جائے تو ہمارے لیے اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں داخل کرنا ضروری ہے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے بینڈ باجا نہیں لایا، گھوڑا نہیں لایا اور ہم نے نکاح میں یہ نہیں کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے جس مالک نے ہمیں مال دیا ہے، جس مالک نے ہمیں اتنی ساری سہولتیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، وہ کیسے ناراض ہو رہا ہے؟ جو نبی ہمارے لیے آخرت میں بھی روئیں گے اور زندگی میں اس امت کے لیے دعا کیے ہیں، وہ نبی کتنے ناراض ہوں گے۔ اس نبی کے طریقے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، نبی کو ناراض کر رہے ہیں۔ پیدا کرنے والے مالک جس نے مال عطا کیا، نعمتیں عطا فرمائی، اسی نے تمہارے مال میں برکت دی، اسے ہم ناراض کر رہے ہیں اور غیروں کو راضی کرنے میں ہم لگے ہیں۔ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ ذرا سوچیں، ذرا اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، مشورہ کریں، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، نبی ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، یہ پکا ارادہ اور عزم کر لے۔ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ۔ آج فضول خرچی ہم کر رہے ہیں، پیسے نہ ہو تب بھی باپ بیچارہ وہ قرض لے کر بیاج سے اور سود سے پیسے اٹھا کر بینڈ باجے کے لیے اور خرچ کر رہا ہے۔ اس مال کا بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی تسأل عن خمس، جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا تم آگے نہیں بڑھو گے، تمہارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ نبی نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کس طرح زندگی گزاری، اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کس طرح گزاری ہے۔ اور آگے فرمایا من این اکتسبہ، کہاں سے مال خرچ کیا، حرام جگہ سے خرچ کیا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے کمایا ہے، یہ سوال کیا جائے گا۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو ہمیں نبی کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا وفیما انفقہ، مال تو کمایا، خرچ کہاں کیا؟ اگر نیکی کے راستے میں خرچ کیا ہے تو ثواب ملے گا، نبی کے طریقے کے مطابق خرچ کیا ہے تو ثواب ملے گا۔ نکاح کوئی صرف خطبہ پڑھنا اور ایجاب و قبول کرنا اس کا نام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا نکاح ایک عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا فقد استکمل الایمان، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نکاح کو ہم نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے یہ نبی کی باتیں ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ہے۔ اگر ہم باجے کے لیے، بینڈ باجے کے لیے اور طرح طرح کی خرافات کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اس مال کا جواب اللہ کے یہاں دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، نبی کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اس رواج کو جو غیروں کا رواج ہے ان کے رواج کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ آج ہی ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہماری شادیاں، ہمارے نکاح خانے یہ
نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، نبی کو اللہ کو راضی کرنے والے ہم ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں۔ جتنے خرافات ہیں، جو بینڈ باجا ہے، ناچ گانا ہے، اسے کس طرح ختم کیا جائے ہم ارادہ کریں اور ذرا سوچیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں داخل فرمائیں۔ لوگوں کو خوش کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب دنیا کو چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں جائیں گے تو کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، جو ہم نے نیکیاں کی ہے وہی ہمارے ساتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، تو نبی کی زندگی کے ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق